سرحد کے محافظوں کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وحصن ثور المسلمین بعزتک وأيد حماتها بقوتك۔ بار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے غلبہ و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ، اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے۔ وأسبق عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله، اور اپنے خزانہ بے پایاں سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم وحرس حوزتهم وامنع حومتهم، اور ان کی تعداد بڑھا دے، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت کر۔ وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم۔ ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ، ان کی مشکلات کے حل کرنے کا خود ذمہ لے۔ وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وآله۔ ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما، اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اور جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچنوا دے، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، اور جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے وہ انہیں سجھا دے۔ اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت
غدار و فریب کار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم، اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دلوں سے نکال دے اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دے۔ ولوح منها لأبصارهم ما عددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة، اور انہیں دکھا دے دائمی قیام گاہیں، عزت و شرف کی منزلیں، والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمار، اور حسین و جمیل حوریں، پانی، دودھ، شراب اور صاف و شفاف شہد کی بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار جو وہاں فراہم کیے ہیں، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹھ پھرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے سے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم، اے اللہ اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حربے کند اور انہیں بے دست و پا کر دے اور ان میں اور ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جا۔ واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم، اور ان کے رگے دل کی تنابیں توڑ دے، اور ان میں اور ان کے آذوقہ میں دوری پیدا کر دے اور ان کی راہوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے۔ وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المداد وانقص منهم العدد، اور ان کے مقصد سے انہیں بے راہ کر دے، ان کی کمک کا سلسلہ قطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے۔ واملأ أفئدتهم الرعب واغبط أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق، ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتاہ کر دے، ان کی زبانوں میں گرہ لگا دے کہ بول نہ سکیں۔ وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم، اور انہیں سزا دے کر ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر دے جو ان کے پس پشت ہیں، اور پس پشت والوں کو ایسی شکست دے کہ جو ان کی پشت پر ہیں انہیں عبرت حاصل ہو۔ واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، اور ان کی ہزیمت تو رسوائی سے ان کے پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔
اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم. اے اللہ ان کی عورتوں کے شکم بانجھ، ان کے مردوں کے صلب خشک. واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قط ولا لأرضهم في نبات. اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گایوں، بکریوں کی نسل قطع کر دے، اور ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین کو رویدگی کی اجازت نہ دے. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم. بار الہا، اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے. وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، اور انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے. حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو اور تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے. اللهم اغزو بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين. اے اللہ، تو مسلمانوں کو ان کے ہر علاقے میں برسر پیکار ہونے والے مشرکوں پر غلبہ دے. وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، اور صف در صف فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرما. حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، تاکہ اس خطہ زمین میں انہیں قتل و اسیر کرتے ہوئے اس کے آخری حدود تک پسپا کر دیں. أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یکتا و لا شریک ہے. اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك. خدایا مختلف اطراف و جوانب کے دشمنان دین کو بھی اس قتل و غارت کی لپیٹ میں لے لے، وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی ہوں والخزر والحبش والنوب والزنجي والسقالبة والديالمة، یا خزری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہوں یا سقلبی و دیغمی، وسائر الشرك الذين تخفى أسماؤهم وصفاتهم
وقد أحصيتهم بمعرفتك. اور نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اور صفات ہمیں معلوم نہیں، اور تو اپنے علم سے ان پر محیط وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين. اور اپنی قدرت سے ان پر مطلع ہے. اے اللہ مشرکوں کو مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کے حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ. وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اور ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، اور ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلے میں صف آرائی سے بٹھا دے. اللهم اخلي قلوبهم من الأمن وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال. اے اللہ ان کے دلوں کو تسکین و بے خوفی سے، ان کے جسموں کو قوت و توانائی سے خالی کر دے، ان کی فکروں کو تدبیر و چارہ جوئی سے غافل. وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال. اور مردان کارزار کے مقابلے میں ان کے دست و بازو کو کمزور کر دے، اور دلیران اسلام سے ٹکر لینے میں انہیں بزدل بنا دے. وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك. اور اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب کے ساتھ ان پر فرشتوں کی سپاہ بھیج. كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. جیسا کہ تو نے بدر کے دن کیا تھا، اسی طرح تو ان کی جڑ بنیادیں کاٹ دے، ان کی شان و شوکت مٹا دے، اور ان کی جمعیت کو پراگندہ کر دے. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف. اے اللہ ان کے پانی میں وبا اور ان کے کھانوں میں امراض کے جراثیم کی آمیزش کر دے، ان کے شہروں کو زمین میں دھنسا دے. والح عليها بالغدو وافرعها بالمحول. انہیں ہمیشہ پتھروں کا نشانہ بنا اور قحط سالی ان پر مسلط کر دے. واجعل ميرهم في أحص أرضك وابعدها عنهم. ان کی روزی ایسی سرزمین میں قرار دے جو بنجر اور ان سے کوسوں دور ہو. وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم
أليم. زمین کے محفوظ قلعے ان کے لیے بند کر دے اور انہیں ہمیشہ کی بھوک اور تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا رکھ. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك. بار الہا تیرے دین و ملت والوں میں سے جو غازی ان سے آمادہ جنگ ہو، یا تیرے طریقے کی پیروی کرنے والوں میں سے جو مجاہد قصد جہاد کرے. ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمن. اس غرض سے کہ تیرا دین بلند، تیرا گروہ قوی اور تیرا حصہ و نصیب کامل تر ہو، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر، تکمیل کار کے سامان فراہم کر. وتوله بالنوج وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة. اس کامیابی کا ذمہ لے، اس کے لیے بہترین ہمراہی انتخاب فرما، قوی و مضبوط سواری کا بندوبست کر، ضروریات پورا کرنے کے لیے وسعت و فراخی دے. ومتعه بالنشاط واطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة. دل جمعی و نشاط خاطر سے بہرہ مند فرما، اس کے اشتیاق وطن کا ولولہ ٹھنڈا کر دے، تنہائی کے غم کا اسے احساس نہ ہونے دے. وأنسه ذكرى الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية واصحبه السلامة. زن و فرزند کی یاد اسے بھلا دے، قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما، اس کی عافیت کا ذمہ لے، سلامتی کو اس کا ساتھی قرار دے. واعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة. بزدلی کو اس کے پاس نہ بھٹکنے دے، اس کے دل میں جرأت پیدا کر، زور و قوت اسے عطا فرما، اپنی مددگاری سے اسے توانائی بخش. وعلمه السير والسنن وسدده في الحق واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة. راہ و روش جہاد کی تعلیم دے اور حکم میں صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرما، ریا و نمود کو اس سے دور رکھ، ہوس شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہنے دے. واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. اس کے ذکر و فکر اور سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لیے قرار دے. فإذا صاف عدوك وعدوك
عدوا فقللهم في عينه. اور جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا. وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم من. اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے، اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے دے. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل. اگر تو نے اس مرد مجاہد کے خاتمے بالخیر اور شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دے. وبعد أن يجهد بهم الأس وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. یا سیری انہیں بے حال کر دے اور مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن برقرار ہو جائے اور دشمن پیٹھ پھرا کر چل دے. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفي في غيبته. بار الہا، وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگراں ہو یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو اتبعه في وجهه دعوة. یا تھوڑی بہت مالی اعانت کرے یا آلات جنگ سے مدد دے یا جہاد پر ابھارے یا اس کے مقصد کے سلسلے میں دعائے خیر کرے. أو رعى له من ورائه حرما فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل. یا اس کے پس پشت اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر کے برابر بے کم و کاست اجر. وعوضه من فعلي عوضا حاضرا يتعجل بي نفع ما قدم وسرور ما أتى به. اور اس کے عمل کا ہاتھوں ہاتھ بدلا دے جس سے وہ اپنے پیش کیے ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجا لائے ہوئے کام کی مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے. إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. یہاں تک کہ زندگی کی ساعتیں اسے تیرے فضل و احسان کی اس نعمت تک جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس کے لیے مہیا کی ہے پہنچا دے. اللهم وأيما مسلم
أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم. پروردگار جس مسلمان کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی جتھا بندی غمگین کرے، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث. اس حد تک کہ وہ جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے بٹھا دے، یا بے سر و سامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے، یا کوئی حادثہ اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے. أو عرض له دون إرادتي مانع فاكتب اسمه في العابدين. یا کوئی معنی اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ. وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اور اسے مجاہدوں کا ثواب ادا کر اور اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کے زمرے میں شمار فرما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پر ایسی رحمت نازل فرما جو شرف و رتبے میں تمام رحمتوں سے بلند تر. مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها. اور تمام درودوں سے بالا تر ہو ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں قطع نہ ہو. كأتم ما مضى من صلوات على أحد من أوليائه. ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو. إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے.